اچھا بھائی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ردیف۔ ردیف کے لغوی معنی ہے سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ ہمیشہ کی طرح جیسے کوئی بھی لفظ ہوتا ہے اس کے کوئی اصطلاحی مفہوم بھی ہوتے ہیں، اس کی لغوی معنی ہے پیچھے بیٹھنے والا۔ مثلا آپ گھوڑے پہ ایک سوار بیٹھا ہے اور اس کے پیچھے جو بندہ بیٹھا ہے وہ ردیف کہلائے گا۔ ایک آگے ڈیسک پہ اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے، اس کے پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے وہ ردیف کہلائے گا۔ لیکن ہمیشہ کی طرح کہ جب کسی لفظ کو اہل زبان کسی خاص مفہوم خاص مقصد کے لیے استعمال کرے تو وہ اصطلاح کہلاتا ہے، یعنی ٹرم جس کے لیے انگلش کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاح میں شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، یہ الفاظ ہو بہو دہرائے جاتے ہیں، یعنی ہر شعر کے آخر میں یہ الفاظ بتکرار آتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی چینجنگ نہیں آتی۔ یاد رکھیں ردیف ہمیشہ قافیے کے بعد آتی ہے۔ جو قافیے کے بعد الفاظ آتے ہیں، ردیف ایک لفظ میں بھی ہو سکتی ہے، دو میں بھی، تین میں بھی، چار میں بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا غالب کی ہم نے غزل مشہور زمانہ جو غزل ہے اس کے دو شعر لکھے ہیں۔ سب سے اس کا جو غزل کا مطلب ہی ہے، کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھیں تو پہلے مصرے میں نہیں آتی، دوسرے میں نہیں آتی، اور موت کا ایک دن معین ہے، چوتھا مصرع جو آ رہا ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تو جو نہیں آتی ہے، یہ دو الفاظ کا مجموعہ مطلب کہ دونوں مصروں میں آئے گا، اور اس کے بعد ہر شعر کے دوسرے مصرے کے آخر میں قافیہ کے بعد یہ الفاظ بتکرار آتے ہیں اور بہو دہرائے جاتے ہیں، انہیں ردیف کا نام دیا جاتا ہے۔ دوبارہ ذرا سا رپیٹ کر رہا ہوں، لغوی معنی ہے سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، کہ کوئی بھی شخص آگے ہے اور اس کے پیچھے جو ہے اسے ردیف سمجھ لیں۔ تو اصطلاح میں جو الفاظ چاہے ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، وہ قافیے کے بعد آ رہے ہیں، کسی شعر کے اور آخر میں آتے ہیں، اسی ہم ردیف کا نام دیتے ہیں۔ اچھا، ردیف کے موضوع کو آگے بڑھتے ہوئے، ایسی غزل جس میں قافیے کے ساتھ ردیف بھی شامل ہو اسی ہم مردف غزل کا نام دیں گے۔ اسے مردف غزل کا نام کیا دیں گے، بلکہ یہ ادبی اصطلاح ہے، یہ استعمال ہوتی ہے۔ اور ایسی غزل جس میں قافیہ ہو لیکن ردیف نہ ہو، جس میں قافیہ ہو لیکن ردیف استعمال نہ ہو تو اسے غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ یہ خاص طور پہ فرسٹ ایئر میں یہ چیز اکثر ایم سی کیوز میں چیز پوچھی جا سکتی ہے، جی مردف غزل کون سی ہوتی ہے، یا شارٹ کوشچن میں پوچھا جا سکتا ہے، اور غیر مردف غزل کون سی ہوتی ہے۔ تو یہ یاد میں رہے کہ مردف غزل وہ جس میں قافیہ بھی استعمال ہو اور ردیف بھی آئے۔ قافیہ تو خیر غزل میں پکا استعمال ہو گئی، اور غیر مردف غزل وہ ہوتی ہے جس میں قافیہ ہو لیکن اس میں ردیف نہ ہو۔ تھینک یو۔